اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ غدیر کا دن بالکل ہم سے نزدیک ہے، تو یہی ارادہ کیا کہ اس موضوع پہ کچھ حد تک گفتگو ہو جائے۔ گرچہ آپ بہت حد تک دروس بھی پڑھتے رہتے ہیں، کتابیں بھی، سب چیزیں، لیکن ہم نے سوچا اس وقت میں ایک حد تک گفتگو ہوگی روز غدیر کی اہمیت روایات کی صورت میں، بہت کم اس پہ کوشش ہوگی اشارہ۔ اور دوسری بات، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے غدیر سے جو دلیل قائم کی ہے مختلف مقامات پہ لوگوں کے سامنے، اس میں سے کچھ چیزیں بیان ہو جائیں گی۔ ٹھیک، تو یہ دو نقطے، کون سی دو باتیں بیان ہو جائیں گی؟ غدیر کی اہمیت، ٹھیک ہے، ایک حد تک وہ ساری مفاتیح الجنان ہی کھولیں تو بہت کچھ ہے، احادیث بہت زیادہ اس حوالے سے ہیں۔ غدیر کی اہمیت، دوسرا نقطہ، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جن مقامات پہ غدیر سے دلیل قائم کی۔ اچھا، یہ ائمہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہو، لیکن اتنی ساری روایت نہیں آ سکیں گی، بہت بڑا موضوع ہے یہ۔ خود مولا کائنات نے بھرے مجمع میں کئی مرتبہ بیان کیا کہ غدیر میں تم بھی تھے، اور اس سے پھر باقاعدہ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی سزا ملی جنہوں نے انکار کیا، کچھ حد تک یہ بھی بیان ہو جائے گا غدیر کے حوالے سے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں بات کو، غدیر 18 ذی الحج، پہلے آپ لوگ سے سننا چاہیں گے ہم کہ کیا ہوا تھا غدیر میں۔ مولا کائنات کو نصب کیا، خلیفہ بنایا یا خلافت کا اعلان کیا، وہ سب چیزیں موجود ہیں، علم ہے، لیکن تھوڑا سا بیان کیجئے مجھے کہ کیا معلوم ہے، تاکہ بات اس سے آگے سے شروع ہو تیزی سے۔ جی، 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا، آسان الفاظ میں، جس کے ذہن میں جو چیزیں بیان کرے۔ جی پہلے، جی، مولا علی علیہ السلام کو ولایت کا تاج پہنا گیا، یہ فرمایا، یعنی اعلان ولایت ہوا۔ اور بیان کریں کچھ۔ حج سے واپس پہ، اچھا، غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ چلیں میرا سوال جواب کی صورت میں کر لیتے ہیں۔ اس جگہ پہ کیا تھا؟ پالانوں کا منبر تیار کیا گیا تھا، اس لیے غدیر کہا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ بھائی اس کا انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میدان کا نام غدیر تھا۔ پھر بھائی فرما رہی ہیں حج سے واپسی پہ بیچ کا راستہ پڑتا ہے، اس لیے غدیر تھا۔ ہاں بھائی، خم کا میدان تھا، اس لیے غدیر کہتے ہیں۔ اور کچھ؟ اس لیے غدیر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کوئی اور بھی کچھ بتا دے، پھر میں آگے بڑھوں۔ غدیر، لفظ غدیر کا مطلب کیا ہے؟ جی، یہ درست ہے، چشمہ، کنواں، چشمہ تھا اس کو، ٹھیک ہے، یہیں سے نکلتا۔ غدیر جوہڑ کو کہتے ہیں، جوہڑ اردو کا مشکل لفظ تو نہیں ہے، جوہڑ اس چشمے کو کہتے ہیں، ہڑی کے ساتھ، صحیح، اس چشمہ یا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اسی مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس کو واقعہ غدیر یا حدیث غدیر کہا گیا۔ ٹھیک، یہ ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی۔ وہ غدیر خم کیا، وہ آپ نے درست بتایا، اس جگہ کا میدان خم تھا۔ مولا کائنات سے منسوب یہ بات ہو گئی، اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کیا ہوا تھا 18 ذی الحج کو؟ اس سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہے؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا 18 ذی الحج کو، اور اپنے وسیع حضرت یوشع بن نون کی وصایت کا اعلان کیا تھا۔ اور کیا کیا حضرت ہارون، اور میں پہلے غالباً بیان کر چکا ہوں حضرت ہارون کا بھی اعلان، لیکن حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے،
ٹھیک ہے. حضرت یوشع بن نون جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ بنے تھے. پہلے غالباً ذکر کر چکا ہوں میں, اگر کسی کو یاد ہو. ٹھیک ہے, یوشع بن نون معلوم ہے نا, ذکر کیا ہے شاید میں نے. تو 18 ذی الحج کو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم والوں کو جمع کیا تھا اور اپنے وصی حضرت یوشع بن نون کی وصایت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد یہ یوشع بن نون وصی ہیں. اچھا آگے بڑھیے. اور حضرت یوشع بن نون اور مولا کائنات میں بہت زیادہ ریزمبلیشن ہے, شباہت ہے بہت زیادہ. اس پہ پوری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. 18 ذی الحج کو حضرت یوشع بن نون کو باقاعدہ وصی معین کیا گیا. 21 رمضان کو حضرت یوشع بن نون کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک, حضرت موسیٰ کی ولادت کے 30 سال بعد جناب یوشع بن نون کی ولادت ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے 30 سال بعد حضرت یوشع بن نون کی شہادت ہوئی ہے. مولا کائنات کی ولادت نبی کریم کے 30 سال بعد ہوئی, شہادت نبی کریم کے اس دنیا سے جانے کے 30 سال بعد ہوئی. یہ الگ موضوع ہے, میں اس پہ شاید گفتگو کر چکا ہوں کسی درس میں آئی تھنک. اچھا, بیان کیا ہوا اور کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصی بنایا. اس کے علاوہ حضرت سلیمان پیغمبر کے وصی کون تھے بھائی؟ آصف ابن برقیہ. حضرت سلیمان نے بھی جناب آصف ابن برقیہ کو اپنا وصی بنایا. تو 18 ذی الحج کا دن تھا کہ جس دن وصی بنایا. میں چند چیزیں بلکہ تیزی سے روایات ہیں یہ, لیکن میں پڑھ دے رہا ہوں کہ ہوا کیا کیا تھا اس میں. هذا اليوم الذي جعل الله فيه النار بردا وسلاما لابراہیم. یہی وہ دن تھا 18 ذی الحج کا دن کہ جس دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا. کتنے مہینوں سے تیاری کی جا رہی تھی جلانے کی, اور وہ آگ بھڑکائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکا گیا. نجات کس دن ملی؟ 18 ذی الحج کو. ایک سوال میرا آپ سے, نجات ملی اتنی بڑی آگ سے, ایسے نجات ملی, اللہ نے کہہ دیا کہ کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی کا سبب بن جاؤ. اگر صرف ٹھنڈی ہو جاؤ, روایت میں آیا, یہ کہہ دیتا پروردگار تو کیا ہوتا؟ برف کی طرح اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈ سے بھی مر سکتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا وسلاماً, سلامتی کا سبب بن جاؤ. تو آگ گلزار بن گئی. جب اچھا عجیب معجزہ تھا یہ. اب اگر پہلے گلزار بن جاتی آگ جو انہوں نے جلائی ہوئی تھی, اتنی بڑی آگ اتنے مہینوں سے جلا رہے ہیں, پہلے گلزار بن جاتی تو کیا ہوتا یہ لوگ کہتے ہم جلانا تھوڑی چاہ رہے تھے, یا منجنیق میں کچھ ایسا ہو جاتا کہ منجنیق سے پھینک رہے ہیں, جا ہی نہیں رہے, تو ہم پھینکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, ہم تو ڈرا رہے تھے. جب بات ان کے بھی اختیار سے نکل گئی, اگر یہ بچانا بھی چاہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں بچا سکتے, اور خود حضرت ابراہیم بھی نہیں, تو اس وقت اللہ نے آ کے بچایا. ٹھیک, معجزہ ہوا, بچ گئے. سوال میرا یہ ہے آپ سے, کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ کوئی ایسے ہی اندازاً بتائیں, کوئی میں نہیں, کتنا ہو گیا؟ کتنا بڑا معجزہ, پورے شہر میں باقاعدہ عید کا دن منایا جائے گا, ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا تھا. حضرت ابراہیم کے سامنے 3 قسم کی بت پرستی تھی. ایک تو بتوں کی بت بنایا کرتے تھے, دوسرا چاند تاروں کی عبادت کیا کرتے تھے, تیسرا خود انسان کی, فرعون نمرود کو خدا مان رہے تھے. ان تمام کے تمام لوگوں نے مل کے حضرت ابراہیم کو ڈالا ہے آگ میں. اب معجزہ ہو گیا, کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ہو جانا چاہیے تھا بہت ساروں کو, لیکن کوئی نہیں ہوا. صرف حضرت, وہ فرعون کی ہے, فرعون کی بیوی ہے جی, فرعون والا ہے. اگرچہ فرعون بھی ایک کردار کا نام ہے, اور نمرود کو بھی فرعون کہا جا سکتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جو نمرود تھا وہ فرعون کی زوجہ ہے جو ایمان لائی تھی حضرت موسیٰ پہ. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. کہاں کی بات ہے؟ عراق میں, بابل کی سرزمین پہ یہ ہوا تھا معجزہ. 3 لوگ تھے جو مسلمان تھے, خود حضرت ابراہیم, ان کی زوجہ سارہ, اور ان کے بھانجے حضرت لوط. تمام کے تمام لوگوں نے معجزہ دیکھا, پھر بھی کوئی حضرت ابراہیم پر ایمان نہیں لایا. آخر کار ہجرت کر گئے حضرت ابراہیم. کہاں کی جانب ہجرت کر گئے؟ فلسطین کی جانب, جو آج کا فلسطین, یہی اسرائیل وغیرہ فلسطین یہ والا, یہاں ہجرت کر گئے. حضرت سارہ کو لے کے گئے. پھر وہاں سے ہاجرہ راستے میں کنیزی کے طور پہ ملی, وہ پورا واقعہ ہے. تو جناب ہاجرہ کو پھر فلسطین سے لے کے حضرت ابراہیم آئے مکہ کی سرزمین پہ, جو ماہ ذی الحجہ میں قربانی کرتے ہیں, تو وہی یاد ابراہیمی میں. اس کے بعد آئے اور
بالکل بنجر زمین وہاں چھوڑ کے گئے تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پالنے والے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ سرسبز و شاداب ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، وہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے، وہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ہجرت کر کے گئے وہاں سے، بابل کی سرزمین سے؟ کیونکہ کوئی حجت تمام ہونے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی ان لوگوں کے شر سے کس دن؟ 18 ذی الحج۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کیا کیا بیان ہو گیا ابھی تک، جلدی سے بتائیں۔ مولا کائنات کی تو خلافت کا اعلان ہوا ہی ہوا، اس سے پہلے حضرت یوشع بن نون کی خلافت کا وصایت کا اعلان کیا، پھر حضرت سلیمان نے اپنے وصی کی وصایت کا اعلان کیا، پھر تیسری چیز کیا بیان کی ہم نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی۔ اس کے بعد آئیے قبل اللہ فیہ توبۃ آدم، اللہ نے، جزاکم اللہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی ہے، یعنی اس دن خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کا دن ہے، عید غدیر، جو غدیر کا دن ہے۔ فیہ غلب موسیٰ السحرہ، یہاں آپ کا جواب آئے گا جو آپ نے فرمایا تھا کہ کس نے فرمایا کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائی فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بنت مزاحم، اسی دن غدیر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پہ اور فرعون پہ غلبہ حاصل ہوا تھا۔ غدیر کا دن تھا، یعنی کتنی بڑی فتح کا دن ہے، انبیاء علیہ السلام کی فتح ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کو نجات مل رہی ہے۔ اسی دن کائنات کے نبی نے علی علیہ السلام کو بلند کیا اور اعلان ولایت کیا۔ اعلان ولایت کیا سے مطلب کیا ہے؟ خلیفہ پہلے سے تھے، وصی پہلے سے تھے، اعلان سب کے سامنے ابھی کیا ہے۔ ویسے تو دوسری محفلوں میں بھی اعلان کر چکے تھے، میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے۔ سب سے پہلے کب کیا تھا؟ بالکل پہلی دعوت میں، دعوت ذو العشیرہ، جسے حدیث دار کہا جاتا ہے۔ حدیث الدار یعنی گھر والی حدیث۔ دعوت ذو العشیرہ میں ہی کائنات کے نبی نے بیان کر دیا تھا کہ ان ھذا اخی، علی میرے بھائی ہیں، و وصی، میرے وصی ہیں، و خلیفتی، میرے خلیفہ ہیں۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں مکہ میں ابتدا میں کہہ چکے ہیں، تو یہ تو ہر دفعہ نبی کہتے تھے، لیکن عمومی عام مجمع میں اعلان اللہ کے حکم سے ابھی ہوا ہے، وہ بھی جب آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ خوب، فیہ اقام ہارون موسیٰ ہارون، یہ کسی نے بولا تھا آپ میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو وصی بنایا، یہی اسی دن ہوا تھا، ہم نے بیان کیا۔ جناب ہارون کو بھی بنایا اور حضرت یوشع بن نون کو بھی وصی بنایا۔ حضرت ہارون جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر 18 ذی الحج کا انتظار کیا حضرت موسیٰ نے، 18 ذی الحج کو آ کے اعلان کیا کہ اب میرے بعد میرے وصی یوشع بن نون ہوں گے۔ وَعَلَمًا لِأُمَّتِهِ، علم، علم کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ عین لام میم، علم، علم، جی یہ جو علم ہم اٹھاتے ہیں نا، علم اٹھاتے ہیں نا، پرچم، یہ عین میم لام، عین لام میم، یہ علم، یہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ نشانی کو، علامت کو، میں یہی سننا چاہ رہا تھا، جی علامت کو کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کو حدیث میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرجهم، ان اللہ تعالی جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم قرار دیا۔ کیا مطلب؟ نشانی قرار دیا۔ کس چیز کی نشانی؟ مومن کی نشانی۔ اگر علی علیہ السلام کی ولایت ہوگی تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے، اور علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہوگی، بغض ہوگا ان کا، تو یہ نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، منافق ہے۔ تو اللہ نے علم قرار دیا۔ اس سے پہلے انبیاء نے کس کو علم قرار دیا؟ حدیث میں ملا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو جعلہ علما بین الناس، لوگوں کے درمیان علامت، نشانی قرار دیا کہ میں نہیں ہوں تو پھر ہارون ہوں گے تمہارے سامنے۔ بات سیدھی سی ہے، وہ حدیث آپ سب کو یاد ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، ان علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کی
مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ سے تھی۔ سوال تمام امت والوں سے، حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے، یہ حضرت موسیٰ جب موجود نہ ہوں تو کیا ہارون کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا چاہیے یا ہارون کے پاس آنا چاہیے؟ اسی طرح کائنات کے نبی جب گئے ہیں تو جب آپ بھی مانتے ہیں علی کی مثال وہی ہے جو ہارون کی ہے، تو علی کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے، تو جتنا بھی بڑا ہو، ٹھیک۔ تو اسی دن اللہ نے قرار دیا، اس دن کی برکت میں یہ چیزیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو وصی بنایا۔ حضرت یوشع بن نون کا میں ذکر کر چکا۔ وَفِيهِ نَسَبَ عِیسیٰ شَمْعُونًا، کیا مطلب؟ اسی دن 18 ذی الحج کے دن، غدیر کے دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی کو بنایا۔ کون؟ شمعون۔ حضرت شمعون جناب عیسیٰ کے وصی تھے، شین میم عین واو نون، شمعون۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 18 ذی الحج کو ہی اعلان کیا کہ میرے وصی حضرت شمعون ہے۔ وفیہ اشہد سلیمان رعیتہ علی خلافت آصف ابن برقیہ، یہ میں بیان کر چکا۔ اس کے علاوہ حدیث میں آیا کہ نجف اشرف میں کون کون دفن ہے، پہلے بتائیں ذریعے میں۔ نجف اشرف میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے میں کون کون دفن ہے؟ ملائکہ کائنات ہیں، ایک طرف حضرت آدم، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ وعجل فرجهم۔ امام علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جب نجف اشرف جاؤ ملائکہ کائنات کی زیارت کرو تو حضرت آدم کو بھی سلام کرو، حضرت نوح کو بھی۔ کہا مولا جناب آدم تو یہاں تھے نہیں، تو یہاں کیسے آئے؟ کیا جواب دیا؟ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ طوفان نوح جب آیا تھا تو کشتی نوح جب تمام دنیا میں طواف کیا اس نے، تو اللہ نے وحی نازل کی حضرت نوح پر کہ جسد آدم کو لو اور نجف اشرف میں دفن کر دو، امن کی جگہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آئے، جسد حضرت آدم کو لیا اور نجف اشرف میں دفن کر دیا۔ 3 قبریں بنائی جناب نوح نے، ایک حضرت آدم کی، ایک خود اپنی قبر اور ایک امیر المومنین کی قبر بنائی، ٹھیک۔ حضرت نہیں وادی السلام میں جو ہے کون ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت ہود و صالح ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ہود و صالح ہے نا، حضرت ہود، نبی اللہ ہود اور حضرت صالح۔ اسی لیے حدیث میں وہ آیا جو زیارت ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ، مولا آپ پر سلام، وعلی وجیعیکہ، اور آپ کے بالکل پڑوس میں 2 انبیاء، ان پر سلام، آدم و نوح، وعلی جاریک، آپ کے پڑوسیوں پر سلام، کون؟ ہود اور صالح علیہ السلام، ٹھیک۔ جو میں بیان کر رہا تھا غدیر کے دن کے حوالے سے بات، وہ یہ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا کہ حضرت نوح کو کہ یہاں پہ جسد آدم لے کے آ جائیے۔ پھر وہ روایت میں موجود ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے کچھ خاک ہٹائی تھی تو ایک لوح تختی نکلی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ھذا قبر وصی رسول اللہ، یہ اللہ کے آخری نبی کے وصی کی قبر ہے، حفرہ نوح قبل طوفان ب700 عام، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے 700 سال پہلے بنائی تھی۔ اس وقت بھی نہیں بنائی جب آدم علیہ السلام کو لے کے آئے، اس سے بھی پہلے بنا چکے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے امیر کائنات کی قبر تیار کی۔ ایک جملہ سنیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں مولا کائنات کی فضیلت پہ۔ کیا کمال ہے علی علیہ السلام کا کہ جن کی قبر بنانے والا گورکن ایک نبی ہو، اور کتنا پہلے قبر بنا چکے ہیں، کمال ہے۔ تو بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی تو وہ 18 ذی الحج کا دن تھا، غدیر کا دن تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں تمام سوار افراد کو محفوظ رکھا، 18 ذی الحج کا دن تھا۔ اسی لیے حدیث میں آیا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو غدیر، یوم غدیر بعد میں نام رکھا گیا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دن ہمیشہ اپنے اوصیاء کو
اعلان کرتے تھے، معین کیا کرتے تھے۔ روایات میں بھی آیا عین الانبیاء اوصیاءہم، یہ لفظ آیا، انبیاء علیہ السلام نے اپنی اوصیاء وصی ان کو معین کیا، تعیین کی، ان کے لوگوں کو بیان کیا کہ میرے وصی ہیں۔ تو اب جلدی سے اس کو ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیں تاکہ جلدی سے آگے بڑھیں ہم۔ کیا کیا چیزیں بیان ہو گئی؟ یہ کچھ بیان کیے میں نے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں روایت میں۔ 18 ذی الحج کو کیا کیا ہوا تھا؟ جلدی سے بیان کریں، کتنے پوائنٹ؟ کشتی نوح علیہ السلام، نوح کی کشتی میں جتنے لوگ موجود تھے انہیں نجات ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وصی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو بھی وصی بنایا، جناب یوشع بن نون کو بھی وصی بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی۔ حضرت سلیمان نے جناب آصف ابن برقیہ کو اپنا وصی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پہ فتح ملی۔ اتنی چیزیں، 8-9 چیزیں بیان ہو گئی بھائی جی۔ تو غدیر کا دن اب ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہو جائے گا، غدیر کا دن بالخصوص اس اعتبار سے کہ تمام انبیاء نے اس دن کو روایات میں آیا عید قرار دیا، ٹھیک ہے، عید قرار دیا، کیونکہ اوصیاء کو باقاعدہ اس دن معین کیا گیا تھا۔ اچھا، حدیث بھی اس حوالے سے سن لیجئے گا، ویسے وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ کہ ابھی خود، بلکہ ایک حدیث ہم کچھ حصہ پیش کر دینا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اذا کان یوم القیامہ زفت 4 ایام الی اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو 4 دنوں کو، 4 ایام کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، محشر میں 4 ایام لائے جائیں گے۔ کس حال میں؟ کما تزف العروس الی خدرہا، جس طرح دلہن کو اپنے گھر لے جایا جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، جسے کہتے ہیں، جس طرح دلہن کو لے، اس طرح 4 ایام اسپیشل آ رہے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے محشر میں۔ 4 دن، مولا کون سے 4 دن؟ امام سے سوال ہوا، امام علیہ السلام نے کہا یوم الاضحیٰ، کون سا؟ بقرہ عید جسے آپ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، اور یوم الفطر، ٹھیک ہے، یوم الفطر، عید الفطر، یوم الجمعہ، خود عید روایت میں آیا، و یوم الغدیر، یہ 4 دن۔ پھر اب سنیے گا، 4 دن تو آ گئے، سارے بہترین انداز سے سجے ہوئے دلہن کی مانند، ٹھیک ہے، تمام محشر والوں کی نگاہیں ان 4 ایام پر ہے، مگر امام فرما رہے ہیں وَإِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ، جو غدیر کا دن ہوگا، بین الاضحیٰ والفطر والجمعہ، ان تمام کے تمام ایام کے درمیان غدیر کا دن ایسا ہوگا کالقمر من الکواکب، جس طرح چاند دوسرے تاروں کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ جب چاند ہوتا ہے تو چاند کی طرف پہلے نگاہ جاتی ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کالقمر بین الکواکب۔ وہ یہ کون سا دن ہے بھائی؟ امام نے بھی اس روایت میں بھی کچھ بیان کیا، وہ یوم الذی نجا فیہ ابراہیم الخلیل من النار، یہ 8ویں امام نے فرمایا کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی آگ سے، فصامہ شکرا للہ، جب نجات ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ آپ کے علم میں اس دن کے روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے، روایات میں ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ فِي إِقَامَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ، ٹھیک، تو کائنات کے نبی نے اعلان کیا۔ احادیث میں آیا اور کافی چیزیں ملی، اس میں چند جملے میں پیش کر دے رہا ہوں۔ یوم تقبل اعمال الشیعہ فیہ، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن ہمارے شیعوں کے اعمال خاص طور سے قبول کیے جاتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ محمد وآل محمد کی ذوات مقدسہ پر صلوات ہدیہ کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وعجل فرجہم۔ وهو اليوم الذي يأمر جبرائيل أن ينصب كرسي كرامة الله بإزاء بيت المعمور ويسعده جبرائيل وتجتمع
الیہ الملائکہ من جمیع السماوات. جلدی جلدی سن لیجئے گا, کمال کی روایت ہے کہ اس دن ہمیشہ ہوتا یہ ہے. دیکھیں زمین پہ کیا ہوتا ہے, مومنین جمع ہوتے ہیں, ملائکہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں. آسمان پہ کیا ہوتا ہے, جناب جبرائیل ملائکہ کو جمع کرتے ہیں, ایک ممبر لگایا جاتا ہے, ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ یسنون علی محمد, محمد و آل محمد کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں. محمد و آل محمد پہ ملائکہ اس دن عرش پہ بیٹھ کے صلوات بھیجتے ہیں. یستغفرون لشیعۃ امیر المؤمنین, جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہو, علی کا ذکر زمین پہ کر رہا ہو, آسمان والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. غدیر کے دن یہ ہوتا ہے. والائمہ من محبیہم من ولد آدم وهو اليوم الذي يأمر الله فيه الكرام الكاتبين ان يرفعوا القلم عن محبی اہل البیت وشیعتہم 3 ایام من یوم الغدیر ولا یکتبون علیہم شیئا من خطایاہم کرامتا لمحمد. کوئی خطا اگر انسان سے ہو جائے ان ایام میں تو ملائکہ اس خطا کو نہیں لکھتے. اس کا غلط مطلب نہ لے لے کوئی, کیا مطلب گناہ کرتے رہو, نہیں, محمد و آل محمد کی عزت کی خاطر نہیں لکھتے. شاید اب توبہ کر لے, شاید اب معافی مانگ لے, شاید 3 دن تک نہیں لکھتے کہ یہ توبہ کر لے, توبہ کر لے تو علی کے صدقے میں بخش دیا جائے گا. محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کی نیت سے اور اس دعا کی قبولیت کی نیت سے کہ پالنے والے ہماری نسلوں میں محمد و آل محمد کی ولایت کو ہمیشہ قرار فرما. ایک صلوات پڑھیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجہم. ما من عبد وسع علی عیالہ ونفسہ واخوانہ. عجیب بات ہے, اپنے گھر والوں کا جو خیال رکھے اس دن, عام دنوں سے ہٹ کے کوئی چیز انجام دے, کوئی گفٹ لے آئے, کوئی عیدی دے دے, ایسا کرے گا اگر کوئی تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. بچوں کو بھی لگے, گھر والوں کو بھی لگے کہ اس دن کوئی اسپیشل ہے, ایسا کیا ہوا تھا. یہی عمل خود عید غدیر کی سمجھے اہمیت بیان کرتا ہے کہ کتنا اہم ہے معاملہ, کہ اس دن صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آنا کتنا عظیم عمل ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ سَعْيَ الشِّيعَ مَشْكُورًا وَذَنبُهُمْ مَغْفُورًا. اس دن گناہ معاف ہوتے ہیں, ان کا عمل قبول ہوتا ہے. وَهُوَ يَوْمُ تَنْفِيسِ الْكَرْبِ, یہ وہ دن ہے جس دن پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں. کمال ہے. یوم نشر العمل یوم البشارہ والعید الاکبر. کیا کہا امام رضا علیہ السلام نے؟ عید اکبر, شیعوں کی بہت بڑی عید ہے, 18 ذی الحج. وہ یوم یستجاب فیہ الدعاء, اس دن دعائیں قبول ہوتی. یوم الموقف العظیم و یوم لبس الثیاب و نزع السواد. یہ وہ دن ہے جس دن نئے کپڑے یا اچھے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں اور سیاہ کپڑے اتارے جائیں. کمال ہے. بہت ساری احادیث اس حوالے سے ہمارے سامنے فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں. ہم نے کہا تھا 2 نقطوں میں درس ہوگا, یہ کافی ہو گیا میرے خیال سے اس حد تک, کیونکہ اہمیت کا بھی اندازہ یہاں سے لگائیں. پہلا ہم نے بیان کیا کہ غدیر کے دن کی اہمیت, دوسرا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہاں کہاں اس غدیر کے حوالے سے باقاعدہ دلائل قائم کیے. دیکھیں, جب سرکار نکل رہے تھے حجۃ الوداع کے لیے, کس چیز کے لیے؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے, کوئی بیان کرے؟ آخری حج, ایسا ہی ہے تو یہی ہے نا صحیح, آخری حج وداع والا, جس میں وداع کرتے ہیں. وداع ہے عربی لفظ, اردو میں وداع, ٹھیک. آخری حج, تو آخری حج تھا تو سرکار کا کون سا حج تھا؟ پہلا ہی تھا. ٹھیک ہے, تو پہلا اور آخری, کیونکہ حج کا حکم ہی ابھی آیا ہے. پہلے طواف ہوتا تھا, اور ویسے ہی مکہ کی زندگی پہلے ہوتی تھی اور اس میں تو طواف ہوتا تھا. اس کے بعد اور کائنات کے نبی پہ اتنی اذیت ہوتی تھی, جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو 10 سال تک تو جانا ہی نہیں ہو رہا تھا وہاں. باقاعدہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو داخل ہوئے ہیں, فتح مکہ ہوئی ہے. تو یہ کائنات کے نبی کا بھی پہلا حج ہے, اور اسی حج میں شہزادی کونین بھی موجود ہیں. شہزادی کونین کا بھی وہی حج ہے, پہلا حج ہے. اور مولا کائنات کو باقاعدہ یمن بھیجا, امیر المومنین علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں آئے ہیں, مدینہ سے ڈائریکٹ نہیں آئے ہیں, امیر المومنین یمن گئے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیغام بھیجا گیا,
دیکھیں غدیر کا مقدمہ کیسے انجام دیا گیا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیغام بھیجا گیا جو اپنے نبی کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اچھا سب تک یہی پیغام جائے گا نا, حج نبی کے ساتھ, حج نبی کے ساتھ, لیکن یہ مقدمہ بن رہا ہے غدیر کے پیغام کا. ٹھیک کہ گویا کہ جتنے جب دنیا سے لوگ جمع ہو جائیں گے تو غدیر کا پیغام سنایا جائے گا تاکہ کسی پر کوئی عذر باقی نہ رہے, حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہیں کہ نہیں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. ایسے لوگ ہیں مطلب تاریخ میں ملا کہ جن تک روایت پہنچی مصر کی سرزمین میں کہ زید ابن ارقم نے غدیر کی یہ حدیث نقل کی ہے, طویل سفر کیا اور زید ابن ارقم کے پاس آئے کہ پورا سفر میں نے اس لیے کیا ہے, اتنے دنوں کی مشقت اس لیے برداشت کی ہے کہ ایک حدیث تم سے آ کے پوچھوں, کیا واقعی نبی نے کہا تھا غدیر خم میں من کنتو مولا؟ تو کہا بالکل, ہم سب موجود تھے, نہ صرف کہا تھا بلکہ بیعت بھی لی تھی. اچھا پھر یہ سوال جب ہوتا ہے معاشرے میں کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی, تو پہلے سوال کیا جائے کہ سب نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور آ کے کہا گیا بخن بخن یبن ابی تراب یبن ابی طالب, خوش آمدید, ارے شاباش, کیا بات ہے, اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مؤمن اور مؤمنہ کے بھی مولا بن گئے. سب سے زیادہ دیر تک جس نے مبارکبادی دی روایات میں ملا وہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے, سب سے زیادہ دیر تک جس نے. ٹھیک, پھر باقاعدہ سرکار نے خواتین کا انتظام یہ کیا جو روایات میں ملا کہ آ کے کیسے بیعت لی تھی, جزاکم اللہ, پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالنے والا. ٹھیک ہے, اور وہ رسی والا بھی روایت میں ہے کہ ایک طرف سے رسی تھام لی, یعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت یعنی بیچ دیا, اب جو آپ کہیں گے وہی ہم ہیں. تو بیعت سب نے کی ہے. تو یہ بات کرنا کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی نہیں, کہ جب علی علیہ السلام نے اس سے احتجاج کیا ہے, احتجاج وہی اپنی دوسری طرف میں آ گیا کہ مولا کائنات نے کب بیان کیا, ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کی ہے. جب کہا کہ بیعت کرو ہماری, تو کہا کہ جو غدیر میں بیعت تم کر چکے اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر بیعت نہیں کروں تو کیا ہوگا, تو کہا اذن, چلے سن لیجیے, ہم سر قلم کر دیں گے. دربار میں امیر المومنین اسلام کو جب بلایا گیا سر قلم کر دیں گے, تو مولا کائنات نے کہا یہ فضیلت کا انکار یہاں سے شروع ہوا تھا, سب سے پہلی فضیلت کا انکار. امیر المومنین اسلام نے کہا کہ اذن تقتلون عبد اللہ و اخا رسول اللہ, تو تم اللہ کے بندے کو اور نبی کے بھائی کو قتل کر دو گے. یہ جملہ کہا مولا کائنات نے, نبی کے بھائی کو قتل کر دو گے. اس سے پہلے میں روایت مکمل کروں, 18 ذی الحج کا ہی دن وہ دن تھا جس دن سرکار نے مسلمانوں کو جمع کیا اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور کہا ان اللہ آخا بینی و بینک, اللہ نے میرے اور علی کے درمیان دنیا میں بھی رشتہ اخوت رکھا, آخرت میں بھی رشتہ اخوت رکھا. تو علی دنیا میں بھی اللہ کے حکم سے میرے بھائی ہیں, آخرت میں بھی بھائی ہیں. تمام مسلمان کو یہ معلوم تھا کیونکہ یہ رشتہ مواخات کہتے ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنانا, یہ پہلے مکہ میں بھی ہو چکا تھا. مکہ میں بھی ایسا ہوا تھا, آپس میں بھائی بنایا تھا نبی نے, اور مدینہ آنے کے بعد مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا. تو یہ 3 دفعہ بھی روایت میں آیا, اور اس کے بعد بھی غدیر کے بعد بھی. تو تمام مسلمان اس بات پہ متفق تھے کہ علی علیہ السلام نبی کے بھائی ہیں, کسی کو نہیں کہا اپنا بھائی. ٹھیک, علی علیہ السلام کو کہا. اس پہ معجزات بھی ہیں. بعد کے امیر المومنین اسلام نے بھی کہا اگر کوئی کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. ایک شخص کھڑا ہوا کہا میں کہتا ہوں میں رسول کا بھائی ہوں, تو وہیں پہ اسی وقت واصل جہنم ہو گیا, بالکل مر گیا. اب سنیے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جب دربار میں مولا کائنات نے کیا کہا کہ تو تم اللہ کے بندے کو اور نبی کے بھائی کو قتل کر دو گے, بیعت تو تمہیں میری کرنا چاہیے نا, وہ تو کر چکے ہو غدیر میں, یہ اب بیعت کا سوال کیا. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا بندہ مان لیتے ہیں, اما الاخ فلا, رسول کا بھائی نہیں مانتے. اتنے عرصے سنا, رسول کہتے رہے. ٹھیک, تو اب انہوں نے پہلی فضیلت کا انکار یہاں سے شروع ہوا ہے کہ غدیر کے خطبے میں بھی مولا کائنات کے حوالے سے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں. غدیر کے خطبے میں 12ویں امام کا ذکر ہے, ایک یہ الگ موضوع ہے غدیر کے خطبے کے نکات. کمال ہے, غدیر کے خطبے میں 12 اماموں کا ذکر ہے, کائنات کے نبی نے ذکر کیا. تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ انہوں نے بیعت کی تھی یا نہیں, تو سوال یہ کہ دوسروں نے سب نے غدیر میں علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی,
تو پھر کیوں توڑی بیعت؟ اس سے خود امیر المومنین نے بھی احتجاج کا لفظ عربی میں یعنی کیا مطلب؟ دلیل قائم کرنا، دربار میں کھڑے ہو کے دلیل قائم کی ہے اور زندگی بھر بیان کرتے رہے۔ جو ہم کہتے ہیں مولا کائنات 25 سال خاموش رہے سے مراد یہ نہیں ہے، بھولا نہیں ہے، تلوار نہیں نکالی ہے، ورنہ تو ہر جگہ ہر محفل میں جہاں موقع ہوتا مولا کائنات گفتگو کرتے تھے۔ 25 سال بعد جب ممبر خلافت پر آئے تو بھی گفتگو کی ہے، ایک لوگ اصحاب موجود ہیں، ٹھیک، ان کے درمیان میں گفتگو کی ہے۔ اب ایک روایت میں تبرکاً اس میں پیش کر دوں گا، گفتگو کی ہے مولا کائنات نے، اور نہ صرف گفتگو کی بلکہ بیان کیا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غدیر میں تھے۔ بہت سارے لوگوں نے، 80 لوگوں نے کہا ہم تھے غدیر میں۔ کہا گواہی دو کہ کیا کہا تھا نبی نے، تو کچھ نے بالکل گواہی دی، اصحاب امیر المومنین اسلام میں سے جو تھے، قریبی اصحاب جو باوفا تھے، انہوں نے گواہی دی، سب مسلمانوں نے سنا۔ امام متوجہ ہوئے انس ابن مالک کی طرف، کہا تم بھی تو تھے، تم نے گواہی کیوں نہیں دی؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں۔ صحیح، تو کیا کہا؟ ایسی بیماری لگے، برس کی بیماری، نشان چھپانا چاہو نہ چھپے، ٹھیک ہے، یہاں پیشانی پہ برس کا نشان ہو گیا تھا، کپڑا ڈالے رکھتا تھا، پیشانی چھپائے رکھتا تھا بالکل زندگی بھر۔ انس ابن مالک کون تھا معلوم ہے نا؟ انس ابن مالک جو ہے رسول کا غلام تھا۔ تو اب جو نبی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اگر ایسے سے بھی فضیلت آ جائے علی علیہ السلام کی تو بہت بڑی بات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ پھر مشکل سے بیان کرتا ہے۔ بخاری میں یہ تک ہے کہ مطلب آخری وقت کی روایت کہ کائنات کے نبی نے ایک شخص کا کاندھا تھاما ہوا تھا، اس کے سہارے تھے، اور دوسرے فضل بن عباس تھے، ابا ان کے سہارے تھے۔ زوجہ رسول سے روایت ہے حضرت عائشہ سے، تو ان سے کہا کہ وہ کون تھا شخص؟ کیا نہیں جانتی تھی کون تھا؟ تو راوی کہتا ہے وہ علی تھے، لیکن کیونکہ کچھ معاملات تھے تو اس لیے نام نہیں لیا علی کا۔ صحیح ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ صحیح، بیان کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ امام نے کیا کہا، یہ 3 لوگ تھے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، کچھ لوگ جو ٹھیک کائنات کے نبی پر، ان میں سے یہ ہیں، لیکن وہ پھر فضائل کیسے بیان کر رہے ہیں؟ امیر المومنین اسلام نے بھرے مجمع میں جب یہ کہا کہ ایسا نشان ہو جائے، چھپائے نہ چھپے، تو کپڑا باندھے رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کپڑا گرا، پھر فوراً رکھنے لگا، تو کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہا ہذہ دعوت علی، یہ علی کی بد دعا ہے، یہ علی کی بد دعا۔ علی کی بد دعا کیا مطلب؟ ایک غدیر والی حدیث چھپائی تھی اور دوسری حدیث تیر چھپائی۔ حدیث تیر کون سی ہے بتائیں جلدی سے تاکہ میں بیان کر ڈالوں۔ جنت سے ایک پرندہ لایا گیا تھا، کائنات کے نبی نے امالی صدوق میں جا کے رجوع کر لیجئے گا، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جا کے رجوع کر لیجئے گا، بہت جلدی سے سن لیجئے۔ کائنات کے نبی، جی ہاں، جنت سے پرندہ آیا، تیر کہتے ہیں پرندے کو، اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اتنی اہم حدیث ہے کہ اہل سنت کے ایک امام، انہوں نے ممبر سے جب یہ حدیث بیان کی تو انہیں ممبر سے اتارا گیا، باقاعدہ ان کو زد و کوب کیا گیا، کہا ممبر نجس ہو گیا، یہ حدیث بیان کر دی ہے، اور ان کو اسی میں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حدیث تیر اسے کہتے ہیں۔ کائنات کے نبی بیٹھے ہیں گھر پر، ایک یہ حدیث چھپائی اور غدیر کی حدیث چھپائی۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جن کا نام لیا ابھی میں نے، انس ابن مالک۔ تو بیان کر دوں گا میں روایت بھی پوری، جی اب سنیے۔ تو علی علیہ السلام نے جو بیان کیا، جو میں بیان کر رہا تھا آپ سے، کہ انس ابن مالک سے پوچھا کیوں علی کی بد دعا کیوں ہے؟ کہنے لگا نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، جنت سے ان کے لیے بھنا ہوا پرندہ آیا، تو ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اتنی باحب الخلق الیک و الیہ، پالنے والے اس کو بھیج دے جو میرے ساتھ یہ جنت کا پرندہ تناول کرے، جو تمام مخلوقات میں تیرا بھی محبوب ہے، میرا بھی۔ سرکار نے دعا کی، دق الباب ہوا۔ اب خادم تھا انس ابن مالک، تو کہنے لگا میں نے سوچا احببت ان یکون رجلا من قومی، میری قوم کا کوئی بندہ ہو، اپنا میری قوم کا بندہ ہو، یعنی کیوں سوچ رہا ہے؟ تاکہ نبی کے بعد تمام مخلوقات میں پسندیدہ وہ ہوگا جو میری قوم کا ہوگا۔ کھولا تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو جیسے ہی دروازہ کھولا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو کہا کیوں آنا ہوا؟ کہا نبی سے ملنے کے لیے۔ کہا ان النبی عنک مشغول، نبی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ ان النبی عنک مشغول کا عربی میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، یہ اردو والا مشغول نہیں ہے۔ من کا مشغول یعنی عن
من کا مشغول کا مطلب یہ ہوتا ہے مصروف ہیں ابھی، لیکن عن کا مشغول یعنی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے. تو امیر المومنین السلام چلے گئے، نہیں آئے، یعنی ابھی بالکل کسی سے نہیں ملنا چاہ رہے، چلے گئے. کائنات کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. انس بن مالک اس کو بتا رہے ہیں کہ جس نے پوچھا تھا یہ کیا ہوا. یاد آ رہی ہے ذہن میں بات؟ کہاں ہے یہ روایت، کہاں موجود ہے؟ ابھی بتایا میں نے، امالی صدوق میں، خصال میں دوسری والی موجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو کہنے لگا کہ پھر نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم ائتنی بأحب الخلق الیک والی، پالنے والے اسے بھیج دے جو تمام مخلوقات میں میرا اور تیرا پسندیدہ ہو. جیسے ہی دعا کی ہاتھ نیچے ہوئے، دق الباب ہوا، پھر دروازہ بجا. انس بن مالک نے کہا اب تو میری قوم کا کوئی بندہ ہوگا. پھر جا کے دروازہ کھلا تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو کہا نہیں ان النبی عنک مشغول، نبی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. بھلے کائنات چلے گئے. تیسری مرتبہ کائنات کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، وہی دعا کی. تیسری مرتبہ جب دق الباب ہوا، دوبارہ انس بن مالک نے آ کے دیکھا، تیسری مرتبہ بھی علی دروازے پر ہے. تو کہا نہیں ان النبی عنک مشغول. تو علی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا لماذا النبی عنی مشغول، نبی مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ جیسے یہ جملہ بلند ہوا، آواز علی علیہ السلام نبی کے کانوں میں آئی. کہا انس کیا علی آئے ہیں؟ اب کوئی چارہ نہیں رہا. کہا ہاں. تو مولا کائنات کو بولا کہ ہاں فوراً بھیجو. تو امیر المومنین علیہ السلام جیسے ہی آئے، نبی کھڑے ہوئے اور کہا اے علی اگر ابھی بھی نہ آتے تو میں نام لے کر دعا کرتا کہ تم آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجہم. اے ابو الحسن کیوں تاخیر ہوئی آنے میں؟ کہ رسول خدا میں پہلے 2 دفعہ آ چکے، تیسری دفعہ آیا ہوں. انس کی طرف دیکھا، کیا ہوا بھائی، کیوں 2 دفعہ آئے کیوں؟ کہا میں نے چاہا کہ میری قوم کا کوئی بندہ ہو. تو غضبناک انداز میں نبی نے دیکھا. اب توبہ کر لی، بعد میں نہیں کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. دیکھیں ممکن ہے دنیا میں ہی عذاب آ گیا ہو، توبہ کر لی ہو، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے امام نے اس سے کہہ دیا جہنم میں جلو. ایک شخص تھا جس کو امام علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، وہ کہ تم اندھے مرو، جب مرو تو اندھے مرو. تو وہ دعا کرتا تھا، خوش ہوتا تھا، اندھا ہو گیا تھا، ابھی بیان کروں گا میرے بھائی. تو کہتا تھا چلو شکر ہے دنیا میں ہی عذاب ملا، آخرت سے بچ جاؤں گا. تو عین ممکن ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی روایت میں صراحت نہیں ہے کہ انس بن مالک جہنمی ہے، کچھ ایسا ہمارے یہاں کوئی روایت میں صراحت نہیں ہے. لیکن دنیا میں ایسا ہوا، ہو سکتا ہے بھائی دنیا میں عذاب ملا اس چیز کا، اور آخرت میں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی عظیم مقام پا جائیں. کیونکہ انس بن مالک بہت چھوٹے دن کی والدہ لے کے آئی تھی رسول کریم کی بارگاہ میں. جب مدینہ سرکار آئے تھے تو اپنی اپنی جانب سے لوگ ہدیے لے کے آ رہے تھے. اب میں روایت پیش کروں گا، یہ ہدیے لے کے آ رہے تھے، یہ روایت پیش کر دوں. پہلے جلدی سے انس بن مالک کی یہ والی بات پیش کروں. انس بن مالک نے کہا کہ جب علی نے مجمع عام میں مجھ سے پوچھا اس حدیث کے حوالے سے تو میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، اور حدیث غدیر کے حوالے سے پوچھا تو لا علمی کا اظہار کر دیا. تو علی نے یہ بد دعا دی اور یہ میرے چہرے پہ نشان ہو گیا. اب دیکھیں جس وجہ سے اس وقت چھپایا تھا، جس سے سمجھے فضیلت علی علیہ السلام کو چھپایا تھا، اب خود ہی بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک تو نشان بھی پڑ گیا اور خود ہی بیان کر رہے ہیں. وہ امامے کی صورت میں کپڑا باندھا کرتا تھا پیشانی پہ. تو کسی نے ایک بات یہ کی کہ اگر جی امامہ پہن کے علی کی فضیلت بیان نہیں کرو گے تو اتار کے کرنا پڑے گی امامہ. یہ دیکھو اس کا امامہ کپڑا جو اترا تو اس نے فضیلت بیان کی ہے. ٹھیک، یعنی جس حال میں بھی ہو فضیلت بیان کرنا ہوگی. انس بن مالک کا میں بیان کر رہا تھا، پہلے سن لیجئے، پھر ایک روایت غالباً وقت پہ پیش کر دوں گا. والدہ ان کی لے کے آئی تھی، انس بن مالک کی والدہ، جی انس بن مالک کہا جاتا ہے انہیں. سرکار جب مدینہ آئے تو لوگ اپنی اپنی جانب سے ہدیے لے کے آ رہے تھے نبی کریم کے لیے. تو اس چھوٹے سے بچے کو، انس کو لے کے آئیں ان کی والدہ کہ رسول خدا یہ آپ کا خادم ہے. تو کائنات کے نبی نے قبول کیا. ان کی والدہ انتہائی مومنہ ہے. مالک ان کے والد جو تھے اس دنیا سے جا چکے تھے، رخصت ہو چکے تھے. ان کی والدہ نے بعد میں شادی بھی کی، باقاعدہ ابو طلحہ نامی شخص سے شادی کی، اس سے بھی اللہ نے بیٹا دیا. ان کے بھائی تھے. اور کائنات کے نبی نے ان کے ایک بیٹے عبداللہ ابن ابی طلحہ، بہت جلدی سے سن لیجئے گا، ویسے عبداللہ ابن ابی طلحہ انس ابن مالک کے بھائی، ماں کی طرف سے بھائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟
عبداللہ ابن ابی طلحہ، ماں کی طرف سے بھائی ہیں، باپ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا، اب یہ روایت سن لیجئے گا آپ، کہ بہت صابرہ خاتون ہیں ان کی والدہ. اللہ نے ایک بیٹا ان کو پہلے دیا تھا، انس بن مالک کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک بیٹا دیا تھا وہ ابی طلحہ سے، بہت محبت کرتے ماں باپ بچے سے. بیمار رہنے لگا، باپ سفر پہ گیا تو بچہ بیمار رہا، بیماری بڑھتی گئی، آخر کار باپ سفر پہ تھا. جس رات باپ پہنچا ہے اسی رات بچے کا انتقال ہو چکا تھا. بچے کا انتقال ہو چکا ہے، ماں نے غسل و کفن دیا جو کچھ بھی، اور اب شوہر پہنچا ہے. انس بن مالک کی والدہ کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں بیان کیا کہ کیا ہوا، کہ بچہ کیسا ہے، کہ انہو فی راحت، بہت تڑپ رہا تھا، پہلے بیماری میں تھا، کہ انہو فی راحت، بچہ راحت میں ہے، پریشانی کی بات نہیں، راحت میں ہے، سکون میں. ٹھیک ہے بھائی. آیا زوجہ سے، اب اتنے عرصے بعد شوہر جیسے ہی فوراً آیا، اس کو پریشان، بالکل حق زوجیت ادا ہوا. صبح جب اٹھے تو کہا، ایک سوال کیا کہ بتائیں کہ اگر تمہیں کوئی امانت دے اور تمہارے پاس امانت ہو، اور جب کوئی امانت لینے آئے تو کیا تم غصہ کرو گے یا اسے دے دو گے امانت، کیا کرو گے؟ بے وقوف ہوں جو میں غصہ کروں گا، بھائی امانت اس کی ہے، جب دے دوں گا. تو کہا بس اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ ایک بیٹا دیا تھا، وہ بیٹا لے لیا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب جاؤ رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور نماز جنازہ کا اہتمام. یہ پہنچا ہے رسول کی بارگاہ میں تو کائنات کے نبی نے دعا دی ہے صبر پہ، ان کے اور ان کی زوجہ کے، اور کہا اللہ نے تمہارے حصے میں ایک بابرکت بیٹا لکھ دیا ہے، اور بیٹا عطا ہوا جو امیر المومنین کے وفاداروں میں شمار ہوا. وہ عبداللہ ابن ابی طلحہ، وہ انس ابن مالک کا بھائی تھا. اب یہاں پلٹ کے آئیے، یہ بات واضح ہو گئی. تو ایک صبر کی بھی بڑی جزا تھی. یہ غالباً اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع میں آ جائے گا. جناب جابر ابن یزید جوفی سے روایت ہے، میں اس ایک روایت کو صرف پڑھ دے رہا ہوں تبرکن. جی جناب نہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، جابر ابن یزید جوفی نہیں، عبداللہ انصاری. کون سے؟ حضرت جابر، حدیث قصہ والے. خطبنا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فحمد اللہ واثنى علیہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، ایھا الناس ان قدام منبرکم ھذا اربعۃ رہط من اصحاب رسول اللہ. تمہارے اس ممبر کے سامنے رسول کریم کے اصحاب میں سے 4 گروہ موجود ہیں. رہط گروہ، جو پورے 4 گروہ ہیں، جو پورے اصحاب کا لشکر ہے، 1 لشکر 2 لشکر 3 لشکر 4 لشکر، جن میں سے ایک کا سردار ہے، بڑے بڑے جنہیں مانتے ہیں اصحاب. وہ کون ہے بھائی؟ اب بیان کیا امیر المومنین، یہ جناب جابر بیان کر رہے ہیں. کون کون؟ انس ابن مالک، برا ابن عازب انصاری، ان کا بھی نام آتا ہے، اشعث ابن قیس الکندی، اور خالد ابن یزید البجلی. یہ 4 نام جلدی سے لیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں. انس ابن مالک، اشعث ابن قیس الکندی، برا ابن عازب، اور خالد بن ولید نہیں ہے، یہ دوسرا خالد ہے، اس لیے بول رہا ہوں. بولیے. خالد ابن، ہاں بجلی لاسٹ میں آ رہا ہے، میں نام بیان کر دے رہا ہوں. خالد ابن یزید ہے یہ، ٹھیک ہے، خالد ابن یزید البجلی، اصحاب رسول میں ہے یہ، ٹھیک ہے. اب نام معلوم ہو گئے، یعنی ان کے پاس بڑا بڑا گروتا لشکر تھا. تو جناب جابر کہتے ہیں ثم اقبل بوجهه علی انس. اچھا، پھر ایک ایک سے پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے گواہی دی، جی ہم موجود تھے. اب جیسے ہی گواہی دیتے ہیں تو وہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا تھا نعوذ باللہ کہ علی تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، علی تو ایسے ہیں، علی تو یہ شام میں ایسا کہا گیا. اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا. تو جب ایسے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے اصحاب سے سنا کہ اچھا یہ علی ہے، یعنی آپ 25 سال میں کیا کر دیا گیا تھا کہ علی علیہ السلام کے خلاف اتنی سازشیں ہو گئیں کہ ممبروں پہ لعن طعن ہو رہا ہے شام میں علی علیہ السلام پہ، اور یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حتیٰ شہادت کے وقت بھی کہا جا رہا ہے تو علی کا مسجد سے کام کیا تھا، مسجد میں کیوں گئے تھے علی؟ یعنی اس حد تک پروپیگنڈا ہوا. ٹھیک. تو ایسے میں جب اتنے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں تو پھر لوگ آ کے بیعت کرتے. ایسے میں ان کو امام علیہ السلام نے متوجہ کیا، ان 4 لوگوں کو ایک ایک کر کے انس ابن مالک کو،
یا انس ان کنت سمعت من رسول اللہ، اگر تم نے رسول سے خود سنا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا، اگر تم نے یہ سنا ہے تو گواہی دو۔ ترجمہ کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا کا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لفظ مولا کو مولا ہی اگر ترجمہ کیا جائے، عجیب باتیں کی گئی، اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکا۔ یہ کہہ دیا کہ ہمیں مولا کے معنی دوست ہیں۔ اس پہ میں نے سوچا تھا کہ حدیث لے کے آؤں دوسری کتابوں سے گفتگو، لیکن وہ بات طویل ہو جاتی تو وہ آج کے اس ٹاپک میں نہیں رکھا گیا، بعد میں موقع ہو تو کوشش کریں گے بیان کریں گے۔ لیکن اچھا مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ چلو دوست ہو جو بھی ہو، آپ بھی پھر مولا علی بولو، آپ دوست والے معنی میں لے لو، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر دوست ہوتا ہے تو پھر جنگ جمل کیوں ہوئی؟ دوست تھی، دوست ہے، ٹھیک ہے، جنگ صفین کیوں ہوئی؟ کیوں مقابلے میں آ رہے ہیں؟ علی علیہ السلام دوست مان لیے تو دوست ہی مان لیتے، دوست بھی تو نہیں مانا، آپ تو لہن تہن کروا، ٹھیک ہے۔ تو بغض، عداوت، اور سیدھی سی بات ہے، میں وہ بات نہیں کبھی پیش کر سکوں گا کہ علامہ امینی جن کی کتاب ہے الغدیر، پوری ایک جلد اشعار کی صورت میں لکھی ہے۔ کیوں اشعار کی صورت میں لکھی؟ کہ اس وقت کے شعراء نے لفظ مولا کا استعمال کیا اس خطبے کے بعد، اور مولا کا مطلب سرپرست تھا، نہ کہ دوست تھا۔ اور خود نبی فرما رہے ہیں من کنتو مولا، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا۔ تو آپ اگر نبی کو دوست مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، علی کو بھی دوست، ہم تو نبی کو سرپرست اور آقا مانتے ہیں تو ہم علی کو بھی وہی مانیں گے۔ اسی جملے میں یہ ہے۔ انس ابن مالک سے کہا تم تھے گواہی دو، تو کیا جواب دیا انس ابن مالک نے؟ جی ہاں، میں حافظہ کمزور ہو گیا، میں بیان کر چکا، ٹھیک ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا فلا اماتک اللہ حتی یبتلیک ببرص لا تغطیہ العمامہ، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم برس کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائے جسے تمہارا عمامے کا کپڑا بھی نہیں چھپا پائے گا۔ یہ ملائکہ کائنات نے کہا۔ اما انت یا اشعث، تم بتاؤ اے اشعث ابن قیس الکندی، تم نے نہیں سنا رسول سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا، پروردگار اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ثم لم تشہد لی اليوم بالولایہ، آج کیوں نہیں کہہ رہے ہو علی ولی اللہ؟ لم تشہد اليوم لی بالولایہ، آج مجھے ولی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ فلا اماتک اللہ حتی یذھب بکریمتیک، اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اندھے نہ ہو جاؤ۔ اس عمل میں بھی مولا کائنات کی ولایت قبول کرنے والے شخص قبول کر لیں گے، کیونکہ جب انہیں یقین ہوگا کہ علی نے ان کے بارے میں کہا تھا اور یہی ہوا، تو پھر چاہے مولا کائنات موجود ہو نہ ہو ان کو بھی خلیفہ مان لے گا اور آنے والے امام کو بھی خلیفہ مان لے گا۔ اما انت یا خالد ابن یزید البجلی، خالد ابن یزید بجلی، یہی تھے نا، بجلی تھے نا بھائی، جی ہاں، تمہاری جہاں تک بات ہے تم نے بھی سنا تھا، یہ انکار کر رہے ہو تو سنو۔ فلا اماتک اللہ الا میتۃ جاہلیہ، تم جاہلیت کی موت مرو گے، رسوا ہو کے مرو گے، یہ بیان کیا۔ اسی طریقے سے برا ابن عازب کو امام علیہ السلام نے کہا کہ حیث ہاجرت منہ، جہاں سے آئے ہو نا اسی جگہ جا کے مرو گے، جہاں سے ہجرت کی تھی نا دائرہ اسلام میں اسی جگہ جا کے مرو گے، اور جیسا علی علیہ السلام نے کہا ویسے ہی ہوا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی یہاں باقاعدہ دلیل قائم کی ہے غدیر والے معاملے کے حوالے سے۔ غدیر میں صرف مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بات کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا صرف اعلان نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی بیان ہوا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، جس میں سے پہلے علی ہیں اور آخری امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعجل فردہم۔ حتیٰ البخاری میں بھی حدیث آئی کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ دوسری روایت میں آیا کہ وہ راوی کہتا ہے میں سن نہیں پایا، شور اتنا ہو گیا، شاید یہ بھی کہا تھا کہ سب کے سب بنو ہاشم سے ہوں گے، تو 12 آج تک بن ہی نہیں پائے، کسی سے 12 نہیں بن پائے، کوئی بناتا ہے تو بنو امیہ سے لے کے آ جاتا ہے، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہی یہ 12 بنا سکے، کیونکہ ہمارے یہاں احادیث ہیں کہ نبی نے ایک ایک کا نام لے کر بیان کیا تھا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم تمام کو مولا کائنات کی ولایت پہ ثابت قدم قرار فرما۔
مالک ہمیں ہماری نسلوں کو امام امر و زمان کے وفاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار بحق صاحب الامر و زمان امام علیہ السلام کے وجود مقدس کے طفیل مالک علوم محمد و آل محمد سے ہمارے سینوں کو منور قرار فرما۔ پروردگار بحق صاحب الامر و زمان امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل امام کے وفاداروں انصاروں میں ہمارا شمار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات